الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سامنے یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام و سادات کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. میرے میزبان عالی مرتبت نے مجھے حقوق والدین کے عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم نامہ صادر فرمایا. چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں اسی موضوع کے حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کر کے اس دعا کے ساتھ رخصت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں نصیب فرمائے، اور جن کے ناراض ہیں ان سے کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بھی راضی کر لیا جائے. تو آج موقع ہے، کل پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری. سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں. تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی. تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں. میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداکا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد،
فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہو۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال موجود ہے۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی حضور علیہ السلام کی زیارت نہ کروں۔ ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و برفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ایک یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی محبت، پیار، شوق فراواں اتنا ہے کہ ایک جھلک محبوب کی دیکھ لوں، اور دوسری طرف ماں کی خدمت، محبوب علیہ السلام کی تعلیمات، حضور علیہ السلام کے فرامین ان کی نگاہ میں ہیں۔ بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن زمانے نے پھر دیکھا۔ چند لمحے کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ اتنا مشکل کام ہے، اتنا کٹھن مرحلہ ہے، لیکن عشق اگر صحیح معنوں میں عشق رسول بن جائے تو پھر تعلیمات رسول بھی اسی طرح دیکھنے کا مزاج بن جاتا ہے۔ چوکھٹے رسول چھوڑنا بہت مشکل تھا، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں چھوڑ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے؟ حضور فرمایا وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور کو اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور فرمایا ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ علماء سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا، چدا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بگو بگو کر نرم کرتا، اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے۔ پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر
حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہا میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میں اور آپ آج کی اس نشست سے یہ 3 باتیں بطور سبق اپنی زندگی میں شامل کریں اور پھر ساری زندگی ان 3 باتوں کا خیال رہے۔ سب سے پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کریں اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائیں، تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے؟ تو یقیناً یہ بڑا مشکل کام ہے، باعث برکت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن روزانہ تو آپ اس طرح لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، اور دعا تو روزانہ کرنی چاہیے۔ اور بعض اوقات انسان کی مصروفیات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ کسی کو کیا بلانا، وہ خود بھی دعا کرنا بھول جاتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسری بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے، 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ کاش ہم سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنے کا مزاج ہی پیدا کرتے۔ ہمیں تو تعلیم یہ تھی بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائے، انگلی پکڑ کر ان کو مصلی پہ کھڑا کرو، 10 سال کی عمر کو ہو جائے نماز نہیں پڑھتے ان کو مار کر نماز پڑھائی جائے۔ لیکن آج کس قدر غفلت ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانیے بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی ساری اولادیں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یار ان کی قبروں میں تو ایصال ثواب کے رش نہیں لگے ہوں گے۔ کبھی فرشتے کہیں گے ابھی تیرے بیٹے نے ظہر کا مصلی بچھایا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے۔ کبھی کہا جائے گا ابھی بیٹی نے مغرب کا مصلی بچھایا تھا، اور کبھی شاید یہ بھی کہا جائے آج کرم دو بالا اس لیے ہے کہ بیٹا صبح تہجد میں بھی اٹھا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ کرنے کا کام ہے، اس پر ہمیں محنت کرنا چاہیے، کوشش کر کے انگلی پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیے۔ صرف اتنی بات کہہ دینا کہ جی ہمارا کام تو کہنا ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو اب ہم کیا کریں۔ وہ کسی سے کہے نا، وہ کہتے جی ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو اب ہم کیا کریں۔ معقول بات ہے، ویلڈ بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، واقعی ہمارا کام تو کہنا ہی تھا، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو کیا کیا جائے۔ لیکن میرا سادہ سا سوال ہے، ایک دن بچہ اسکول نہیں گیا،
اسکول والوں نے فون کیا اور کہا کہ آج آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو اس وقت تو نہیں ہم نے کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی تھا. اب اگر بچہ نہیں آتا تو اب ہم کیا کریں؟ ایک دن بچہ کالج نہیں گیا, کالج والوں نے کہا ہم رول نمبر سلپ نہیں دیں گے اگر آپ کا بچہ حاضری پوری نہیں کرتا. تو ہم نے یہ تو نہیں کہا ٹھیک ہے نہ دینا کوئی بات نہیں, ہمارا کام تو کہنا ہی تھا. اب نہیں جاتا کالج تو اب ہم کیا کریں؟ ایک دن بچہ فیکٹری نہیں گیا, فیکٹری والوں نے فون کیا اور کہا ہم ایک دن کی تنخواہ کاٹیں گے, آپ کا بچہ آج کام پر نہیں آیا. تو اس وقت تو نہیں ہم نے سخاوت کرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں کاٹ لیں, ہمارا کام تو کہنا ہی ہے نا. ہم تو کہتے ہیں اب نہیں جاتا فیکٹری میں, اب ہم کیا کریں؟ حضور والا ہر کام, اپنی دکان تو 3 دن لیٹ کھلی تو ہم نے گھر میں پریا بٹھا لی, بہنوں کو بٹھا لیا, بھائیوں کو بٹھا لیا, ماں کو بٹھا لیا, اور ہمارا لہجہ بدل گیا. ہم نے کہا اس صاحبزادے سے پوچھ لو اگر یہ جو ہے وہ دکان ٹائم پر نہیں کھولتا تو بھی اپنا کاروبار اور کوئی دیکھ لے, کوئی نوکری دیکھ لے. میں بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا, میں اپنی دکان خود وقت پر کھول سکتا ہوں. اپنی دکان کی باری تو نہیں کہا, ہمارا کام تو کہنا ہی ہے, اب نہیں کھولتا وقت پر دکان تو کوئی بات نہیں. ذرا غور کیجئے, میں نے دیکھا بعض اوقات یہ بوڑھا باپ بستر پر ہوتا ہے, بیمار ہے, اور خاندان سے اطلاع ملتی فلاں شخص فوت ہو گیا, تو باپ بچوں کو پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے ایک نے جنازے پہ جانا ہے, ایک نے دسویں پہ جانا ہے, ایک نے چیلم پہ بھی حاضری لگوانی. اور بچے بعض کا کہتے ہیں بھائی ہم تو جانتے نہیں وہ کون ہے, ہمیں وہ نہیں جانتے. تو باپ کہتا ہے کہ تم جانا فلاں سے ملنا, اس کو کہنا آنا تو ابا جی نے تھا لیکن جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے, تو میں ان کا بیٹا ہوں, میری حاضری قبول کیجیے. بڑی اچھی بات ہے, میں بھی انکار نہیں کرتا, میرے حضور کی یہی تعلیمات ہیں, تم دکھوں میں بھی شریک ہو جاؤ, تم خوشیوں میں بھی شامل ہو جاؤ. لیکن میں ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں یار, اسکول, کالج, یونیورسٹی, فیکٹری, مکان, گھر, ملازمت, کل, چہلم, عقیقہ, ولیمہ, شادی, بیاہ, ہر جگہ پہنچنے کی ہمیں فکر ہے. نہیں فکر رہی تو ایک مالک کی دہلیز پہ پہنچنے کی فکر نہیں رہی. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات. ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنا سیکھیے. آج اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں سے مصلی پہ کھڑا کر دیجئے اور آپ مطمئن ہو جائیے یہ کل آپ کے لیے توشہ آخرت ہوگا. نماز نماز نماز. دوسری چیز علماء نے لکھی, ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھوپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا جائے. کہا جی ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی. ماں فوت ہو گئی ہے, بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو. باپ فوت ہو گیا ہے, بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. تو رشتہ داریاں جوڑنا ویسے بھی تعلیمات شریعت ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم, رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات, فرمایا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے, جبکہ ابھی جنتی جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. تو مجھے اور آپ کو سلو کر لینے کا مزاج پیدا کرنا ہے, معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے. دیکھیں اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا, ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور ہم نے خالی ہاتھ ہی واپس پلٹنا ہے. تو جب جانا ہی خالی ہاتھ ہے پھر جن ٹگوں کی خاطر, 4 انچ زمین کی خاطر ہم جو ہے رشتوں کا تقدس کیوں پامال کر دیں؟ خدا را رشتہ داریاں جوڑنے کی کوشش کیجیے, سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے, معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے. تیسری بات, اور وقت سمٹ گیا, ماں باپ فوت ہو جائیں, جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے, کسی یتیم کی فیس دیتے تھے, کسی بیوہ کے گھر میں راشن, کسی مسجد, مدرسہ یا ہاسپٹل کو فنڈ پہنچاتے تھے. تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کے منہ تو آج یہ سب کرتے تھے اب کل سے تم نہ آنا, ایسے نہیں ہونا چاہیے.
نسل در نسل یہ نیکی چلتی رہنی چاہیے۔ یقین جانیے نیکی میں بڑی طاقت ہے، ایک نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی، نیکی میں اتنی طاقت۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکو، تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں ہے، ایک کھجور ہے اور وہ بھی خشک ہو چکی، فرمایا اگر اتنا بھی صدقہ تم کر دو، اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، اس ایک کھجور کا صدقہ وہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ایک کھجور بھی قبول ہو۔ دیکھو نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، بعض اوقات ہوتا ہے بندہ سمجھتے نہیں، پرواہ نہیں کرتا، نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے، جو شے اس کے نام کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ پھر چھوٹی نہیں رہتی، تو نیکی کرنے کا مزاج پیدا کیا۔ اور یہ بات بھی میں کہہ دوں، جب بھی نیکی کیجئے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے انسان نیکی تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے عوض میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی شخص اپنے بھتیجے کی فیس دے رہا ہے، بانجوں کی مدد کر رہا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے چلو میں کب کہتا ہوں کہ یہ پیسے واپس کریں، لیکن کم از کم عزت کے ساتھ سلام کا جواب تو دینا چاہیے۔ اچھی بات ہے، واقعی چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنا۔ بندہ کہتا ہے جی دیکھو یہ تو ویسے بھی تعلیمات شریعت ہے، واقعی چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ ان کے لیے حکم ہے، آپ اپنی نیکی نہ کہیں ضائع کر بیٹھے۔ ہمیں یہی ہے کہ ہم نے محض اللہ کے لیے کی، کوئی شکریہ ادا کرے تب بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تب بھی ٹھیک، کیونکہ ہم نے تو رب کے لیے کی ہے نا۔ اور جب ادھر آپ کی نظر لگی ہے پھر آپ بے پرواہ ہو جائیں، آپ کو ٹینشن نہیں، آپ بے نیاز ہیں۔ لوگ شکریہ ادا کریں پھر بھی خیر، نہ کریں پھر بھی کوئی پریشانی نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ لوگوں سے اس کی جو ہے وہ ستائش چاہتا ہے، کم از کم اتنا تو بنتا ہے نہیں صاحب، جبکہ اس کے نام کی ہے، اور نیکی چھوٹی ہو یا بڑی۔ بلکہ غریب صحابہ پر قربان جاؤں، انہوں نے تو مسئلہ ہی حل کروا لیا۔ عرض کی حضور ہم تو غریب ہیں، امیر صحابہ اتنا مال خرچ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کما لیتے، ہمارے پاس تو اتنے درہم اتنے دینار نہیں ہیں۔ تو حضور میں تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی ہے۔ فرمایا اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر تم مسکرا کے دیکھ لو کسی کو تو یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ گزرتے ہوئے کوئی کانٹے دار شاخ ہے تم ہٹا دو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہمیں نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور بالخصوص کچھ نیکیاں ایسی ضرور کیجئے کہ ہماری نسلیں بھی فخر کریں کہ ہمارے باپ نے زندگی گزاری، ہماری اولادیں بھی ناز کریں کہ یار ہمارے ماں باپ خوبصورت زندگیاں گزار کے۔ یہ ربیع الاول کا موسم ہے، ابھی سے محنت کیجئے، گھروں کے اندر محافل کا انعقاد کیا جائے، اولادوں کو بٹھا کر لازمی نہیں 100 بندوں کو جمع کریں، وہی 10-20 گھر کے جو افراد خانہ ہیں وہی بیٹھ جائیں اور سارے تسبیحاں پکڑ کے سونے محمد پہ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ یہ ریت گھر کی بن جائے، تاکہ وہ پھر اگلی نسل پھر اگلی نسل پھر اگلی نسل وہ فخر سے کریں کہ یہ میلاد میرا والد کرواتے تھے، آج کے بعد یہ میں سعادت حاصل کروں، پھر ان کی اولادیں پھر ان کی اولادیں پھر ان کی اولادیں۔ تو حدیث کا مفہوم سن لیجئے، فرمایا جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اور اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نیکی کرنے لگے، فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے گا، اور سب جتنا اجر اس پہلے کو بھی عطا کرے گا، کیونکہ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی ہے۔ آئیے نیکی کیجئے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔